حضرات علماء کرام، مجھ سے پہلے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان آپ نے سنا اور مولانا قاری محمد حنیف جالندھری صاحب کا بیان آپ نے سنا۔ یہ حضرات جوان بھی ہیں، قادر الکلام بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بیان کرنے کا ملکہ عطا فرمایا ہے۔ میں ایک تو بوڑھا ہوں، دوسرے بڑھاپے کے ساتھ ساتھ بیمار اور مریض بھی ہوں، اور پھر یہ کہ مجھے تقریر کرنے کا اور خطاب کرنے کا بھی کوئی ملکہ حاصل نہیں ہے، اس لیے میری گفتگو وہ اگر آپ کو پھیکی پھیکی نظر آئے تو آپ برداشت کر لینا، میں زیادہ وقت بھی نہیں لوں گا۔ جامعہ اشرفیہ کے اس 60 سالہ اجتماع کے حوالے سے سب سے پہلے میں حضرت مولانا عبید اللہ صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ان کے برادر حضرت مولانا عبد الرحمن اشرفی اور حضرت مولانا حافظ فضل الرحیم، ان حضرات کی خدمت میں بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرا واسطہ مولانا حافظ فضل الرحیم صاحب سے زیادہ ہے اور حضرت مولانا عبد الرحمن سے اور حضرت مولانا عبید اللہ صاحب سے کم ہے، لیکن اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ ایک زمانہ تھا جب آسمان علم و فضل کے آفتاب اور ماہتاب حضرت مولانا رسول خان صاحب اور حضرت مولانا محمد ادریس کاندروی صاحب یہاں درس دیا کرتے تھے، تو اس وقت اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں ہے کہ پورے پاکستان کے اندر ایسے آفتاب اور ماہتاب کسی ادارے کے اندر درس دینے والے موجود نہیں تھے۔ ان کی موجودگی میں اگر حضرت مولانا عبید اللہ صاحب نے بخاری اور ترمذی کا درس نہیں دیا تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، ان بزرگوں کا یقیناً استحقاق تھا، لیکن اس کے باوجود کہ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے اور ان کے اللہ کو پیارا ہو جانے کے باوجود آج تک حضرت مولانا عبید اللہ صاحب طحاوی کے درس پر اکتفا فرما رہے ہیں۔ آپ کو معلوم نہیں ہوگا، جس وقت وہ دارالعلوم دیوبند میں دورہ حدیث پڑھنے کے لیے گئے تو وہ بہت نوعمر اور نوخیز عمر کے آدمی تھے، یعنی جوانی کی سرحد میں داخل ہونا تو دور کی بات ہے، نوجوانی کی سرحد میں بھی وہ اس وقت تک داخل نہیں تھے۔ حضرت مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا داخلے کا امتحان لیا اور اس امتحان کے اندر ان سے اکثر فنون کی کتابوں کو انہوں نے پڑھا ہوا تھا، امتحان مولانا لیتے رہے اور حیرت اور مسرت کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ وہ مولانا عبید اللہ سے یہ کہتے رہے کہ ابھی آپ کی عمر بہت کم ہے، آپ دورانہ پڑھیں۔ یہ مزاح حضرت مولانا اعزاز علی صاحب مولانا عبید اللہ سے کر رہے تھے، جبکہ مولانا کے مزاج میں شاید مزاح کا عنصر ہی موجود نہیں تھا، مگر وہ اس نوخیز طالب علم کی صلاحیتوں سے اتنے متاثر ہوئے کہ اس تاثر کی بنا پر وہ ان سے یہ کہتے رہے کہ آپ ابھی دورہ کیوں پڑھتے ہیں،
ابھی آپ دورہ نہ پڑھیں۔ انہوں نے اکثر کتابیں متداول پڑھی تھی، لیکن ادب کی کوئی کتاب نہیں پڑھی تھی، نہ مقامات پڑھی تھی، نہ متنبی پڑھی تھی، نہ حماسہ پڑھا تھا۔ تو حضرت نے کہا کہ آپ نے یہ کتابیں نہیں پڑھی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ہم پنجابی لوگ ہیں، وہاں ادب کا چرچا نہیں ہے، اس لیے میں نے یہ کتابیں نہیں پڑھی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ پھر تم دورہ نہ پڑھو۔ بار بار یہ بات حضرت ان سے کہتے تھے، اور وہ ان کی استعداد کے قائل ہو چکے تھے، معترف ہو چکے تھے۔ یہ بات وہ حیرت اور مسرت کے ساتھ ان سے کہتے تھے۔ اس کے بعد جب نتیجہ آیا تو حضرت مولانا اعجاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اعلیٰ نمبر عطا فرما کر دورہ حدیث کا مستحق قرار دیا۔ یہ مولانا عبید اللہ، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ جب حضرت مولانا رسول خان صاحب اور حضرت مولانا محمد ادریس صاحب یہاں پڑھاتے تھے تو ان کے پاس اسباق کیا تھے، یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ کہ یہ مجھے معلوم ہے کہ ان حضرات کے بعد بخاری بھی کسی کو دی گئی، ترمذی بھی کسی نے پڑھائی، ابو داؤد بھی کوئی پڑھاتا رہا، مسلم شریف بھی کوئی پڑھاتا رہا، اور حضرت مولانا طحاوی شریف کا سبق پڑھاتے رہے۔ حالانکہ وہ اپنی استعداد کے اعتبار سے یقیناً بلا شبہ اس وقت بھی اہل تھے جب حضرت مولانا رسول خان صاحب ترمذی اور حضرت مولانا محمد ادریس صاحب بخاری پڑھاتے تھے، اس وقت بھی ان کے اندر بخاری اور ترمذی پڑھانے کی اہلیت اور صلاحیت علی وجہ الکمال موجود تھی۔ ان کی تفہیم نہایت اعلیٰ اور عمدہ، ان کی استعداد نہایت اعلیٰ اور عمدہ، لیکن بعد میں جیسا کہ مجھے معلوم ہوا کہ وہ طحاوی شریف پڑھاتے ہیں، تو یہ ان کے اپنے آپ کو گمنام بنانے کی ایک عجیب کوشش ہے۔ اس پر میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ میں یہ بھی کہوں گا کہ انہوں نے اپنے آپ کو گمنام بنانے کے لیے اور علماء میں نمایاں اور ممتاز مقام حاصل کرنے کے لیے علماء میں نمایاں اور مقام حاصل نہ کرنے کے لیے کچھ ایسی باتیں بھی کی جو ان کی شان کے شایع نہیں تھی، لیکن یہ کہ منشا اس کا صرف اور صرف یہ رہا کہ وہ اپنے آپ کو نمایاں نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے ان کی یہ صفت مجھے بے حد پسند ہے اور میں اس پر ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ حضرت مولانا عبدالرحمن اشرفی، وہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایک نرالی شان کے بزرگ ہیں، ان کی شان بالکل نرالی ہے اور وہ اپنی اس شان کے اندر متفرد ہیں اور وہ تفرد ان کی خاصیت بن گئی ہے۔ حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب وہ متحرک اور فعال آدمی ہیں اور ان کی خدمات کا دائرہ بہت وسیع اور بہت پھیلا ہوا ہے۔ میرا ان سے تعلق چونکہ وفاق المدارس کے حوالے سے رہتا ہے تو اس لیے میں ان کی خدمات کی وسعت سے واقف اور باخبر ہوں۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ یہ حضرات علماء کرام کا اجتماع ہے اور 4000 فضلاء جامعہ اشرفیہ کے اس اجتماع کے اندر تشریف لائے ہیں۔ یہ بہت مقدس اور محترم حضرات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے آسمانوں میں ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، سمندر کی تہ میں مچھلیاں ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ جب آسمان کے فرشتے بھی ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور سمندر کی تہ میں مچھلیاں بھی ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ پھر دوسری اور کتنی مخلوق ہوگی جو ان حضرات علماء کرام کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اجتماع جو یہاں ہو رہا ہے یہ بڑا مبارک ہے، اس کے اثرات انشاءاللہ دور تک پہنچیں گے، دیر تک قائم رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی
اس اجتماع کو قبول اور منظور فرمائے اور اس کے اثرات کو، جو برکت کے اثرات ہیں، دیر تک اور دور تک پہنچائے۔ تیسری بات میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ آپ جامعہ اشرفیہ میں آئے تھے، کس لیے آئے تھے؟ رہنمائی حاصل کرنے کے لیے۔ کس لیے آئے تھے؟ تربیت کرانے کے لیے۔ کس لیے آئے تھے؟ علم کی پیاس بجھانے کے لیے۔ جامعہ اشرفیہ کی گود میں رہ کر آپ نے علم کی اپنی پیاس بھی بجھائی، آپ نے یہاں کے اساتذہ کی خدمت میں رہ کر رہنمائی بھی حاصل کی، یہاں رہ کر آپ نے تربیت بھی پائی، اور جامعہ کی گود میں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قرآن و حدیث کے علوم کا حامل بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں رہتے ہوئے آپ کو وراثت نبوت کا شرف اور وراثت نبوت کی عزت اور عظمت عطا فرمائی۔ یہ یہاں آپ نے کیا۔ اب آپ کوئی 50 سال کے بعد، کوئی 40 سال کے بعد، کوئی 30 سال کے بعد، کوئی 20 سال کے بعد، کوئی کم و بیش 5 اور 7 سال کے بعد دوبارہ جامعہ میں حاضر ہوئے۔ یہ جامعہ آپ کا مادر علمی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ماں کو اپنی اولاد کے ساتھ کتنی محبت ہوتی ہے، اور ماں کو اپنی اولاد کے ساتھ کیسا تعلق ہوتا ہے۔ جامعہ اشرفیہ کو بھی آپ کے ساتھ اسی طرح شفقت کا اور محبت کا اور ترحم کا تعلق ہے، اور اولاد کو بھی اپنی ماں کی عظمت اور اپنی ماں کی اہمیت کا پورا احساس ہوتا ہے۔ آج جب آپ یہاں 10 سال کے بعد، 15 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، 40 سال کے بعد آئے ہیں، تو جامعہ کو یہ استحقاق ہے کہ وہ آپ سے یہ سوال کرے کہ یہاں رہ کر جو علوم نبوت کو آپ نے حاصل کیا تھا، اور علم و فضل کی قبا جو جامعہ نے آپ کے زیب تن کی تھی، آپ نے اس کی لاج رکھی یا نہیں رکھی؟ آپ نے اس قبا کو داغدار تو نہیں کیا؟ آپ نے اس قبا کو تار تو نہیں کیا؟ جامعہ آپ سے یہ سوال کرنے کا حق رکھتی ہے۔ آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ جامعہ نے جو آپ کو علم و فضل سے آراستہ کیا تھا، اور وراثت نبوت کی جو دولت آپ کو عطا کی تھی، آپ نے اس کا کتنا حق ادا کیا، آپ نے اس کو کتنی لاج رکھی، اور اس کے تقاضوں کو کتنا پورا کیا۔ یہ آپ سے جامعہ کا سوال ہے۔ آپ اپنے دل میں سوچیں اور غور کریں کہ آپ نے واقعتاً وہ حق ادا کیا ہے یا نہیں کیا۔ وہ حق کیا ہے؟ وہ حق یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو علم دین کی اشاعت کے لیے وقف کر دیں۔ آپ کی زندگی کا مطمع نظر وہ علوم نبوت کی تدریس ہو، علوم نبوت کی تبلیغ ہو، علوم نبوت کی دعوت ہو۔ اگر کوئی کوتاہی اس میں ہوئی ہے تو آئندہ کے لیے آپ اس کوتاہی سے اپنی حفاظت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا حامی اور ناصر اور مددگار ہو۔ اس کے علاوہ آخری بات میری یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی میراث علم ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ علم وہی علم قرآن و سنت کا علم، وہی علم جو عمل کے ساتھ ہوتا ہے، وہی علم جو عظمت کے ساتھ ہوتا ہے، وہی علم جو اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے، وہی علم جو اخلاق عالیہ کے ساتھ ہوتا ہے، وہی علم حضرات انبیاء کی میراث۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ وارث مورث کی ہر چیز کے اندر شریک ہوتا ہے، لہذا جو اخلاق نبوت ہیں ان کا حصہ بھی ہمارے اندر آنا چاہیے، جو اعمال نبوت ہیں ان کا حصہ بھی ہمارے اندر آنا چاہیے، جو اللہ کی عظمت و جلال کا تصور ہے وہ بھی ہمارے اندر آنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اخلاص جو حضرات انبیاء کی نعمت بے بہا ہوتی ہے وہ بھی ہمارے اندر آنی چاہیے۔ اگر یہ ساری چیزیں ہمارے اندر آئیں گی تو کہا جائے گا کہ واقعتاً ہم
انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، اور اگر اس میں کوئی کوتاہی ہے تو وراثت کا معاملہ مشکوک ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضرات انبیاء کی اس میراث سے کما حق مستفید ہونے اور مفید بننے کا موقع عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔